اب وہی ڈار صاحب جب واپس آنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، اور یہ آڈیو چلتی ہے، یعنی جیو نیوز پہ 5 مہینے میں پہلی مرتبہ نون لیگ یا مریم نواز کے خلاف کوئی خبر چلتی ہے، ایکسپریس نیوز کے اوپر بھی چلتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ پھر خبر کس طریقے سے مینج ہوئی ہے اور کہاں سے یہ خبر ٹریول کی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا آنا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ ویسے میرے خیال میں ان کو آ کر اپنا حساب کتاب دینا چاہیے پاکستان میں۔ شہباز شریف صاحب کی جو آڈیو ہے اس میں یہ ہے کہ جو آفیسر ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مریم صفدر اپنے داماد راحیل کے لیے سفارش کرتے ہوئے زور لگا رہی ہیں، جن کا ایک پاور پلانٹ ہے جو انڈیا میں موجود ہے، اور آدھا پاور پلانٹ انڈیا سے آ چکا ہے اور باقی آدھا پاور پلانٹ انڈیا سے لے کر آنا ہے۔ اب اس کے لیے شہباز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر اگر یہ کام کیا تو پھنس جائیں گے، کیونکہ یہ SECP میں جائے گا، خبر باہر نکلے گی اور یہ پتا چلے گا کہ وزیر اعظم کے رشتہ دار، سابق وزیر اعظم کا بھی رشتہ دار، اور اس کو جو ہے یہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو وہ مدد دی جا رہی ہے۔ نارملی اس میں کچھ نہ کچھ انلیگل ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے، اگر لیگل ہوتا تو تحفظات کا اظہار ہی نہ کرتے کہ لیگل کام ہے، وہ تو خود ہی ہو جانا تھا۔ اب کام کہیں نہ کہیں کام میں گڑبڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے، ری ایکشن آئے گا۔ تو شہباز شریف صاحب آگے سے تسلیم کرتے ہیں جی بالکل اس کا ری ایکشن تو آئے گا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب اس کو کیسے کریں۔ تو اس میں یہ بتاتے ہیں، توقیر شاہ صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ جناب کیا یہ جانا چاہیے کہ یہ کام اسحاق ڈار کو دے دیں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا، میں کر لوں گا، آپ بھی بتائیے گا۔ اسحاق ڈار کو یہ کام دے دیں گے، اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ یہ کام نپٹا دیں گے، ان کی ڈیوٹی لگائیں گے، وہ ایسے کام کر لیتے ہوتے ہیں۔ یعنی اس قسم کے جو کام ہیں جن کے اندر ری ایکشن آنے کا خطرہ ہو، خاموشی کے ساتھ داؤ لگا کر منی لانڈرنگ ٹائپ کی چیزیں بھی اسحاق ڈار صاحب کے گلے میں فٹ ہے مرانی، تو اسحاق ڈار صاحب اس طرح کے کام ڈال دیتے ہوتے ہیں، تو ان سے یہ کام کروا لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی قابلیت کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں توقیر شاہ صاحب کے بڑے میاں صاحب کی جو گاڑی ہے وہ بھی انہوں نے، آپ کو یاد ہے، کروا لی تھی اور پھر وہ نہیں گئی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا قابلیت ہے اسحاق ڈار صاحب کی کہ انہوں نے بڑے میاں صاحب کی گاڑی بھی کلیئر کروا لی تھی اور وہ پھر نہیں گئی تھی۔ یعنی وہ بھی کوئی ایسا کام انہوں نے کیا تھا جو قانونی طور پہ اس کے اندر کوئی پیچیدگی موجود تھی یا وہ غیر قانونی تھا، جس کی وجہ سے ری ایکشن آنے کا خطرہ تھا، لیکن ڈار صاحب نے بڑی ہاتھ کی صفائی دکھائی اور وہ کام دکھا دیا تھا۔ اب اس کے بعد کیونکہ مریم نواز صاحبہ کا داماد ہے اور مریم نواز صاحبہ اس کے لیے کام کہہ رہی ہیں اور دباؤ ڈال رہی ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے سٹاف کے اوپر، جس طرح ویسے وہ دندناتی ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی نا، تو اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ یہ لوگ کیسے اقتدار کو اپنی ہوس کے لیے اور اپنے ذاتی کاروباروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگلا کام وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ رحیم یار خان میں ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے لیے گرڈ اسٹیشن ہے، وہ لگوانا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی بالکل ان کا وہ کام کروا دیں۔ اس کام کے لیے جو سوسائٹیوں والے ہیں نا، وہ بیچارے دفتروں کے چکر ہی لگاتے رہتے ہیں۔ مریم نواز کا داماد اپنے گھر بیٹھے گا، وہ اپنی ساس کو فون کرے گا، اس کی ساس جو ہے وہ وزیر اعظم آفس میں فون کرے گی، وزیر اعظم آفس جو ہے وزیر اعظم کو انفارم کرے گا اور وزیر اعظم کہے گا لگا دو، ہمارا سن ان لا ہے۔ وہ یہ شہباز شریف نے ورڈ استعمال کیے ہیں کہ وہ ہمارا سن ان لا ہے، تو اس کا کام کیا جائے، ہاؤسنگ سوسائٹی میں گرڈ اسٹیشن لگا دیا جائے۔ یعنی یہ بادشاہ سلامت اور بادشاہ سلامت کے خاندان کی موجیں ہیں، آپ کے سامنے ہے جی ساری صورتحال۔ اور اب آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے پاکستان کو اس خاندان نے اپنے ذاتی فائدے اور مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی یہ سرکاری اختیار ہے نا، جس کو استعمال کرتے ہوئے اس کا گریڈ بھی فوراً لگ رہا ہے، انڈیا سے اس کا پاور پلانٹ بھی فوراً آ رہا ہے، رحیم یار خان میں اس کی سوسائٹی کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ سیاست بھی یہ سرکاری وسائل پہ کرتے ہیں، کاروبار بھی یہ سرکاری وسائل پہ کرتے ہیں، اسی لیے ان کا کاروبار انڈے بچے بہت تیز دیتا ہے اور بہت تیزی سے ان کی انکم بنتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی پرانی روش یا نون لیگ کی روش کے مطابق اس کا کوئی جواز گھڑ کے پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور اس طرح کی آڈیوز مزید کتنی لیک ہوتی ہیں اور کون لیک کرتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، جو لوگ یہ آڈیو لیک کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ عامر الیاس رانا صاحب ہیں، ہمارے ایکسپریس نیوز کے بیورو چیف ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ عامر الیاس رانا صاحب نے اور فواد صاحب نے، یہ فواد حسن فواد ہیں غالباً،
انہوں نے کہا ہے جی کہ مقبول باقر کو لگا کے چیئرمین نیب آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو لگا کر کی تھی، یعنی نیب کا چیئرمین ان کو نہ لگایا جائے۔ یہ مشورہ جو ہے صحافی دے رہے ہیں ان کو، اور اس مشورے کو اتنا ویٹیج ہے کہ وہ بات وزیر اعظم پاکستان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ انڈیا سے پاور پلانٹ آ رہا ہے جی، انڈیا کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ تجارت بالکل پاکستان نے بند کی ہوئی ہے۔ پاکستان نے اس لیے بند کی ہوئی ہے کہ کشمیریوں کو انہوں نے حق کھایا ہے۔ 5 اگست کے اقدامات کو پاکستان چاہتا ہے کہ واپس ریورس کرے انڈیا، لیکن 5 اگست کے اقدامات کے اوپر شہباز شریف ایک لفظ نہیں بولتے، 5 اگست کے بارے میں بات نہیں کرتے اقوام متحدہ میں، تو ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب پاکستان کے جرنیلوں کے لیے ایک ڈیوٹی فری کرنے کا ایک سہولت مہیا کی جا رہی تھی 6000 سی سی بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے، تو یہ سہولت کیا صرف پاکستان کے جرنیلوں کو ملے گی؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں نے اٹھایا، اور شہباز شریف صاحب کا جو شاہانہ دورہ ہے امریکہ اس کو بھی اٹھایا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے عالمی سطح پہ ایک بہت بڑا ریئیکشن آیا کہ بھئی یہ کیا ہے، پاکستان میں مخصوص طبقات کو بہت زیادہ مراعات اور فائدے مل رہے ہیں، تو پھر اب اس کے اوپر ایک رد عمل کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ اچھی بات ہے میرے خیال میں، جب میڈیا میں بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بات اٹھتی ہے، تو پھر چیزیں درست ہو جاتی ہیں، اور اس طرح کی مراعات یا سہولیات نہیں دی جاتی جو جائز بھی نہیں ہے، اور جو بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا اب تک کا ویلاگ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔